اس ریترے پلنگ پر ماں نے مجھے جنم دیا۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ بس مجھے اتنا یاد ہے، اس وقت میری عمر 3 سال کی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ ہمارے گھر ایک جیپ آئی، اس میں ہمیں بٹھایا گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار جیپ دیکھی تھی۔ میں اس میں بیٹھ کر بہت خوش تھا۔ جیپ پہلی تو مجھے اور خوشی ہوئی تھی۔ جیپ میں ماں اور دونوں بڑے بھائی بیٹھنے کے بعد رونے لگے تھے۔ مجھے اتنی سمجھ نہ تھی کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ میں جیپ میں بیٹھ کر خوش تھا۔ باہر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود میں خوش تھا۔ یہ وہ جیپ تھی جس کے ساتھ میرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ صبح کے وقت ہم اس جیپ سے اترنے جس گھر میں پہنچے اس میں عورتوں اور مردوں کا رش تھا۔ تمام ایک چارپائی کے ارد گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ میری ماں بھی ان کے بیچ بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ میں ان عورتوں کو دیکھ کر سہما ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک چارپائی پر سلا دیا گیا۔ پھر مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم واپس اپنے گھر آ گئے۔ 1.5 سال کے بعد مجھے علم ہوا جس جیپ میں بیٹھ کر ہم ان روتی عورتوں کے پاس گئے وہ ہمارے باپ کا گھر تھا۔ جس جیپ میں بیٹھ کر گئے اس جیپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں میرا باپ مریا تحصیلدار کی جیپ تھی۔ 4.5 سال کی عمر میں ماں سے بہت الٹ پلٹ سوال پوچھنے لگا تھا کہ میں نے لیا کہ طاہری کا باپ کب مرے گا، وہ کب جیپ میں بیٹھوں گا۔ ماں مجھے ایسے سوالوں پر ڈانٹتی جب سوال پوچھنے سے پھر بھی باز نہ آتا تو کبھی کبھار مار بھی دیتی۔ گاؤں میں ایک چچا فتو تھا جس سے گاؤں کے تمام بچے ڈرتے تھے۔ وہ بچوں کو زبردستی اسکول بھجواتا تھا۔ اس کا کام ہی یہی تھا، روز لوگوں کے گھر جانا، ان کو سمجھانا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجو، ان کو علم کی روشنی سے محروم نہ رکھو۔ گاؤں کے کئی بچے اس کی کوششوں سے اسکول تک پہنچے۔ وہ ہمارے گھر بھی آتا، ماں کو کافی سمجھاتا۔ میرا بڑا بھائی کبیر اس کی ناسانہ باتوں پر بہت ہنستا، چچا فتو کا مذاق اڑاتا تھا۔ دونوں بڑے بھائی اسکول تک نہ پہنچ پائے۔ وہ چھوٹی عمر میں ہی چودھری کریم کی زمینوں پر محنت مزدوری کرنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے اسکول کے متعلق کافی ڈرایا ہوا تھا۔ مجھے اسکول کے نام سے ہی خوف آتا تھا۔ میں دونوں بھائیوں کی ہر بات مانتا، وہ جو کام کہتے میں کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے اسکول کے بارے میں اس طرح ڈرایا تھا کہ مجھے ان کا ہر کام کرنا پڑتا۔ چارے کے اصول کے لیے ان کے ساتھ کھیتوں میں جانا، بکریوں کو پانی پلانا، گائیں اور بکریوں کے آگے چارہ ڈالنا، مرغیوں کا خیال رکھنا کہ وہ کب انڈے دے گی۔ یوں ہی کوئی مرغی انڈا دیتی، میں اٹھا کر اپنے بھائیوں کو پیش کر دیتا۔ چھوٹی عمر میں ہی مجھے یہ تمام کام کرنے پڑ رہے تھے۔ وہ جو کام کہتے مجھ سے انکار نہ ہوتا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں انکار کروں گا تو وہ مجھے اسکول چھوڑ آئیں گے۔ ماں ہمیں روئی کھلا کر محنت مشقت کے لیے چودھری کریم کے کھیتوں میں چلی جاتی۔ میں نے ماں کے ہاتھ میں زیادہ داتری دیکھی۔ گرمی کے موسم میں گندم کاٹتی، سردی کے موسم میں روں، کپاس، چینی۔ وہ اس طرح محنت مشقت نہ کرتی
تو ہم بھوکے مرتے۔ ایک دن یوں ہوا، ماں صبح روٹیاں پکا کر ہمیں کھلا کر داتری لے کر گندم کاٹنے چلی گئی۔ گھر میں دونوں بڑے بھائی اور میں تھا۔ بڑا بھائی شہر دیکھ آیا تھا، شہر ہی نہیں کوئی فلم بھی دیکھ آیا تھا۔ وہ ہمیں اس فلم کی اسٹوری سنا رہا تھا کہ چاچا فتو موت کے فرشتے کی طرح نازل ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی بڑے بھائی نے مجھے اٹھایا اور کوٹھے میں داخل ہو گیا۔ ساتھ چھوٹا بھائی بھی تھا۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ مجھے بڑے بھائی نے رنگین پلنگ پر لٹا دیا، اوپر ترپا ڈال دیا۔ میں کافی ڈر رہا تھا۔ دونوں بھائی دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ چچا فتو باہر سے چلا رہا تھا کہ دروازہ کھولو۔ میرے بھائیوں نے دروازہ کہاں کھولنا تھا، انہوں نے تو دروازے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ باہر چچا فتو میرے بارے میں کافی کچھ کہہ رہا تھا کہ اس کو تو اسکول جانے دو، آتے علم کی روشنی سے محروم نہ رکھو، خود نہ پڑھو اسے تو پڑھنے دو۔ میرے بھائی خاموش دروازے کو پکڑے کھڑے تھے۔ چچا تو باہر کھڑا کافی کچھ کہہ رہا تھا اور میرے بھائی یوں چپ تھے جیسے انہیں کچھ سنائی نہ دے رہا ہو۔ میں کافی سہما ہوا تھا۔ تھک ہار کر چچا فتو واپس چلا گیا تو میری جان میں جان آئی۔ جب تک چچا تو باہر کھڑا رہا مجھے ڈر لگتا رہا کہ کہیں بھائی مجھے چچا فتو کے حوالے نہ کر دے۔ چچا فتو جا چکا تھا، اس کے باوجود بھائی دروازہ نہ کھول رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ چچا تو واقعی چلا گیا ہے، تب انہوں نے دروازہ کھولا، مجھے ترپاڑ سے نکالا۔ ہم دوبارہ باہر سین میں پڑی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ بڑے بھائی نے دوبارہ فلم کی سٹوری سنانی شروع کر دی۔ اس دن کے بعد مجھے چچا فتو سے بہت ڈر لگنے لگا۔ میں زیادہ تر اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا۔ ایک رات پھر چچا تو ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے اس کی آواز سنی تو ترپیز میں چھپ گیا۔ سردی کا موسم تھا، ماں اور بھائی اندر بیٹھے تھے، میں ترپیز میں ذرا بھی نہ ہل رہا تھا، سویا ہوا ظاہر کر رہا تھا۔ ماں چچا فتو کی بہت عزت کرتی تھی۔ ماں نے اسے بیٹھنے کی جگہ دی۔ بیٹھنے کے بعد چچا فتو نے اس دن کی تمام روایات سنائی۔ میرے بڑے بھائی چپ تھے۔ ماں چچا فتو کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ چچا فتو نے میرے اسکول جانے کی بار بار بات کی کہ اسے ہر صورت اسکول بھیجو، ان جاہلوں کے ساتھ یہ بھی جاہل رہ جائے گا۔ ماں نے چچا فتو سے کہا کہ کل میں برصورت چھوٹے کو اسکول داخل کروا آؤں گی۔ بڑے بھائیوں کی ایک نہ چل رہی تھی، دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ چچا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے باوجود میں سہما ہوا تھا کہ اب ہر صورت اسکول جانا پڑے گا۔